السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر بلونت لال ہے۔ میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن شیخ زید ہسپتال کوئٹہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے صوبے بلوچستان میں ایک وبا جس کا نام ہیضہ ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں معلومات دینے کے لیے آج آپ کا تھوڑا ٹائم لوں گا۔ یہ بیسیکلی وبا جس کو ہم اپنی زبان میں ہیضہ بولتے ہیں اردو میں، اور ہماری میڈیسن میں اس کو کالرا بولتے ہیں، جو ایک بیکٹیریا جس کا نام ویبریو کالرا ہے اس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس وقت یہ بلوچستان میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور ایک قسم کی ہیضہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ کیا بیماری ہے، اس کے کیا علامات ہیں، اس سے کیسے تدارک ممکن ہے؟ بیسیکلی یہ بیماری جس کے اندر بہت زیادہ لوز موشن، جس کو دست بولتے ہیں اردو زبان میں، وہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی بخار ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کبھی بخار نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ الٹیاں بھی آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مریض میں بخار، موشن اور الٹیاں آنے کی وجہ سے مریض میں پانی کی بہت کمی ہو جاتی ہے، جو مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اب یہ مرض کیسے پھیلتا ہے؟ عموماً طور پہ یہ مرض انگریزی میں اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ اسپریڈ ہوتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ میں یا اوروفیکل روٹ کے ذریعے سے۔ ہمارے پاخانے کے اندر جو جراثیم نکلتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ پہ لگتے ہیں، یا وہ ہمارے پانی کے ساتھ کنٹامینیٹ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، جو ہم پھر کوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اندر وہ جراثیم آتے ہیں، ہمارے پیٹ میں جا کے یہ انفیکشن کاز کرتے ہیں جو ہیضے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ پہلا تدارک اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز کھانی چاہیے تو ہمیں ہاتھ صابن سے دھونے چاہیے، اور صابن بھی ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے جو جراثیم کش ہو، جیسے لائف بوائے صابن ہے، جیسے سیف گارڈ ہے، جیسے ڈیٹول صابن ہے۔ یہ سارے جراثیم کش صابن ہیں۔ اس سے کوئی 1-1.5 منٹ تک ہم نے اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے، پھر کھانا کھانا ہے۔ دوسرا، اس میں ہمیں پانی کو ابال کے پینا چاہیے۔ جو مختلف قسم کے جتنے جراثیم ہوتے ہیں ہیضہ کرنے والے، ان کو جو ہے نا بہت حد تک یہ مار دیتا ہے۔ تیسری چیز، جب ایک مرتبہ کسی کو ہیضہ ہو جاتا ہے تو اس دوران فوراً اس کو طبی امداد یا طبی مدد لینی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے، اگر آپ کو طبی مدد کی فی الحال سہولت نہیں ہے، یا کوئی رات کا ٹائم ہے آپ نہیں جا پا رہے، آپ کے قریبی ہاسپٹل نہیں ہے، تو ہیضے کا مریض اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ آپ اس کو پانی جتنا اس کا جا رہا ہے آپ پورا کریں۔ ہیضے کا جو مرض ہوتا ہے وہ مریض کے جسم میں پانی کی کمی کرتا ہے، نمکیات کی کمی کرتا ہے، جس کی وجہ سے گردے کو ہمارا خون کم جاتا ہے، بی پی کم ہو جاتا ہے، گردے کو خون کم جاتا ہے، اس سے ہمارے گردے فیل ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر نمکیات کا جو ہے نا بدلاؤ آ جاتا ہے۔ کچھ نمکیات ہوتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ نمکیات جو ہے نا ضرورت سے کم ہو جاتے ہیں، اور یہ نمکیات کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، جس سے ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ طبی امداد ملنے تک آپ نے مریض کا پانی برابر کرنا ہے۔ کس صورت میں؟ آسان سا طریقہ ہے، آپ نے ORS کا ایک ساشے لینا ہے، اس کو 4 گلاس پانی میں ڈالنا ہے، اور اس کو مریض کو بار بار پلاتے رہنا ہے۔ اور ایک مرتبہ ORS آپ نے بنا لیا، 4 گلاس پانی میں ڈال دیا، تو یہ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے تک کارآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نیا بنانا پڑتا ہے۔ دوسرا چیز، اگر مریض کو بہت زیادہ الٹی آ رہی ہے اور یہ ORS وغیرہ کوئی برداشت نہیں کر پا رہا ہے، جیسے پیتا ہے الٹی آتی ہے، تو اس صورت میں آپ لوگوں کو صرف طبی امداد ہی بچا سکتی ہے، اور وہ طبی امداد یہ ہے کہ آپ نے کینولا پاس کر کے آپ نے ڈرپس اس کو لگوانا ہے۔ مریض کا ہر حال میں پانی پورا کرنا ہے۔ مریض کا جب تک پانی پورا ہوگا، مریض کو کسی قسم کی خدشہ لاحق نہیں ہو سکتا ہے، جانی خدشہ لاحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ پانی کا پورا کرنا اور مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹک ہیں جو اس جراثیم کو، جو اس بیماری کو ختم کر سکتی ہیں، اور یہ مریض ہیضے سے ریکور ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اگر کسی مریض کو ہیضہ ہو جاتا ہے اور اس دوران اس کو پانی مل رہا ہے، اس کے باوجود اس کی چھوٹا پیشاب کم ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں اندر کی طرف چلی گئی ہیں، اس کا منہ خشک ہو رہا ہے، زبان میں خشکی آ رہی ہے،
تو یہ خطرات ظاہر کرتے ہیں کہ پانی کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے. خاص کر چھوٹے پیشاب کا کم ہونا یا نہ آنا یہ ایک ایسی علامت ہے جو مریض کو فوراً جانچ لینی چاہیے اور فوراً طبی امداد کے لیے اس کو ہسپتال پہنچنا چاہیے. اس میں ایک چیز جو ہیضے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جو دیہات کے مریض ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا میڈیکل سٹور تک پہنچ نہیں ہوتی ہے اور آپ کو ORS چاہیے ہوتا ہے، ORS نہیں مل پاتا، تو یہ ORS آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ہر گھر میں چینی اور نمک موجود ہوتا ہے اور پانی. اس میں 3 چیزیں چاہیے، ایک چینی چاہیے، ایک نمک چاہیے، ایک پانی چاہیے. آپ نے سب سے پہلے 1 لیٹر پانی کو لینا ہے، اس کو ابالنا ہے. جب پانی ابلنے لگ جائے اس کو آپ نے نیچے رکھنا ہے صاف ستھرے برتن میں، اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے. جب پانی نارمل ہو جاتا ہے تو آپ نے اس میں چائے کے 6 چمچ چینی کے ڈالنے ہیں، چائے کے 6 چمچ جو چائے کے اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور آدھا چمچ آپ نے نمک کا ڈالنا ہے. اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے. جب یہ نمک اور چینی حل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پانی کو تھوڑی دیر کے لیے پھر رکھ دینا ہے صاف ستھرے برتن میں اور اس کو کور کر کے ڈھانپ کے. اس کے بعد یہ آپ کا 1 لیٹر ORS تیار ہے، جس کو آپ 8 گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی شک و شبے کے. یہ ORS تیار کرنے کا طریقہ ہے. جو آپ کا ORS کا جو بازار میں دوائی کی صورت میں ORS ملتا ہے اس کا نام البدل ہے. جب تک آپ ڈاکٹر تک یا ہسپتال تک نہیں پہنچ پاتے آپ یہ ORS مریض کو دیتے رہیں جو گھر میں بنا ہوا ہے، اور یہ آپ کی مریض کے جان بچانے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.